دوسرا جو زکوٰۃ حاصل کی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، اس کے مصارف کیا ہیں، اس کے خرچ کرنے کی کیا جگہیں ہیں؟ قرآن کریم نے اس بارے میں مختلف مصارف اس کے بیان فرمائے ہیں، بعض جگہ پر اجمالاً بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ پر سورۃ توبہ کی جو آیت ہے اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف اس کے بیان فرمائے ہیں۔ وہ آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ 8 وہ چیزیں ہیں جن کے لیے جو زکوٰۃ ہیں وہ زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو جو ہے نا بعض جو ہیں وہ ثقیل عربی کے لفظ بھی ہیں، اس کا ترجمہ میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ ان سب کا جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان سب میں یعنی ان میں جو جتنے بھی مصارف ہیں، جو بھی انسانی ترقی کے لیے مفید چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ مثلاً جو فقراء ہیں وہ غریب لوگ ہیں جو کلی طور پر یا جزوی طور پر کسی کے اوپر جن کا بھروسہ ہو وہ اپنا گھر نہ چلا سکتے ہوں، وہ مراد ہے۔ مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں چمٹے ہوئے ہیں، سکونت سے ہے، تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے مال جا کے مانگتے نہیں ہیں۔ فقیر جو ہے ہو سکتا ہے وہ محتاجی میں اپنے گھر سے نکل کے مانگ بھی لے، جبکہ مسکین جو ہے وہ بیچارہ بہت مسکین ہے، وہ مانگتا نہیں کسی سے۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسلامی سلطنت ہے اس کے اوپر یہ واجب قرار دیا ہے کہ صرف یہ نہ ہو کہ لوگوں کے مانگنے پہ رہے، بلکہ خود اس چیز کا خیال رکھے، اسلامی جو حکومت ہے اور اسلامی جو نظام ہے، کہ جہاں کوئی ضرورت مند کسی کو دیکھے تو پھر اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ تیسرے جو ہیں وہ جو زکوٰۃ کے اوپر اس کے عاملین ہیں، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والی لوگ ہیں، وہ ان کو بھی اس میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ نظام کے تحت ہو، یہ نہیں کہ وہ اپنی جیب میں خود ہی پیسے ڈالنے شروع کر دیں مولویوں کی طرح۔ انہوں نے بہرحال جو نظام ہے اس کے ماتحت رہ کے جو نظام نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، یہ نظام کو حق دیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے اس میں سے جتنا چاہے جو ان کے لیے مناسب ہو ان کے گزارے کے لیے وہ حصہ مقرر کر دے۔ اور اس کے بعد مؤلفۃ قلوب ہے، جو وہ لوگ جن کے دلوں کی تالیف کی جانی مقصود ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مسلمان کرنا ہے تو اس کو پیسے دے دو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کریں گے اور اس کے نتیجے میں وہ ایمان لے کے آئے گا تو ہو سکتا ہے جو کام وہ کر رہا ہے اس کو وہاں سے چھٹی کر دی جائے۔ تو اس صورتحال میں اس کے ایمان لانے کے بعد اگر یہ کیفیت ہو کہ اس کو وہاں سے دربدر کر دیا گیا ہے تو اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے۔ اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ مسلمان ہو جائیں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اسلام نے جو آزادی ہے اس کو بڑی اہمیت دی ہے اور غلامی کو ہر سطح پر کنڈیم کیا ہے۔ تو زکوٰۃ میں بھی یہ رکھا کہ کسی قسم کے جو لوگ جو غلامی میں ہوں ان کو اگر چھڑایا جا سکتا ہو تو اس کے ذریعے سے چھڑوا دیا جائے اور ان کی گردنیں آزاد کر دی جائیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ مصارف زکوٰۃ میں اس کا ایک مصرف رکھا۔ اور چھٹی جو مد ہے وہ ہے غارمین، وہ لوگ جن کی تجارتیں اچھی تھیں لیکن اچانک، یا کوئی اچھے کھاتے پیتے تھے لیکن اچانک کوئی مسئلہ پڑا۔ مثلاً ایک کوئی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ اس نے کسی کی ضمانت دی ہے اور وہ جس کی ضمانت دی ہے وہ بندہ بھاگ گیا۔ اب یہ شخص اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کی ضمانت کو ادا کر سکے، چٹی پڑ گئی ہے، تو اس کو وہ یعنی اس میں اس کا بیچارے کا قصور کوئی نہیں ہے تو اس میں سے اس کو رقم ادا کی جائے۔ یا ایسے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی حادثات آئے ہیں جن کی وجہ سے ان کا جو ہے اموال بہہ گئے ہیں، یا کوئی زلزلے کی وجہ سے گھر تباہ ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور جو فی سبیل اللہ ہے اس میں تو یعنی جو بھی ملکی انتظام و انصرام ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں فوج بھی رکھی جا سکتی ہے، مساجد کی تعمیر ہے، باقی کام ہے۔ اور جو 8واں مصرف ہے وہ ابن السبیل ہے، اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو صرف مسافر ہو اس کو دینا، بلکہ راستوں کا امن، وہاں پہ چوکیاں قائم کرنا اور پل بنانا، سڑکیں بنانا، رستے بنانا، لوگوں کی آرام کے لیے یعنی سفر کے دوران
یہ چیزیں مہیا کرنا. تو یہ 8 جو ہیں مصارف اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں سورۃ توبہ میں, تو ان میں تقریباً یعنی ترقی کی ساری باتیں آ جاتی ہیں. وہ کور ہو جاتی ہیں. جزاکم اللہ.